والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، خار سمجھنے والوں کو بھی پھول کا انعام دیا، آپ نے کس انداز سے اپنی چاہت کا پیغام دیا. اور فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ. آپ لوگ ضلع شاہجہاں پور کے رہنے والے ہیں، شعر و شاعری کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. وہاں جابر صاحب ایک جملہ ہے کہ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ. توجہ ہے ٹہری والوں، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر مانگنے کا چاہیے ان سے ڈھب کچھ. بیٹا بیٹھ آرام سے میرے لال. مبارکباد کے قابل ہیں. ہلو آرام سے. آپ ٹھیک ہیں نا ذہنی اعتبار سے؟ ہاں ٹھیک. کوئی بات نہیں، اللہ والا محفل میں تو پاگل بھی شعور آ جاتا ہے. بیٹھ. مبارکباد کے قابل ہیں حضرات بار بار، اس لیے کہ سرد موسم، اور سرد موسم میں رات کے اس ٹکڑے میں ابھی تک بیٹھے ہیں آپ لوگ. اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد آباد رکھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم جتنے حاضرین یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. مولا سب کو بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرما. اور جو جس جائز نیت کے ساتھ حاضر ہوا ہے اللہ اس کے مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. یہ تو بہت سارے گاؤں میں سو بھی رہے ہوں. محبوب کی محفل کو دیوانے سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار کا. آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا بول جاتے. ہاتھ بات نہ اٹھانا، جیسے دبرا ویسے دبائے رکھے، مگر زبان چلاؤ گے تو اچھا لگے گا. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. میاں حضور بیٹھے ہیں اور رات کے 12 کے قریب سوئی جا رہی ہے. آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے اور بالکل صوفی ابن حسن صاحب لب سب کے ایسے کھل رہے ہیں جیسے گلاب کھلتا ہے. اور میں تو ہمیشہ چاہے 50,000 کا مجمع ہو، 1 لاکھ کا مجمع ہو، بڑے بڑے مجمعوں میں ہم نے تقریریں کی، میں چاہتا ہی ہوں
کہ جس کی محفل میں بیٹھے ہونا مسکرانا اسی ذات کی سنت ہے. ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسکرانا چاہیے. مسکرا کے جاؤ دنیا سے, ہے نا, دوسروں کے لبوں پہ مسکراہٹ دے کے جاؤ دنیا سے. حسد نہیں, جلن نہیں, سینے میں کینہ نہیں, کپٹ نہیں, کسی سے بلا وجہ میں اپنی زندگی کو جنجال میں ڈالنا. بھئی جو دیا ہے, جسے دیا ہے اللہ نے دیا ہے, سب کو وہی دیتا ہے. تو کسی سے حسد کیا کرنا ہے, حسد کیا کرنا ہے, جلن کیا کرنا ہے. بڑی مختصر زندگی ہے. ہمارے بزرگوار مولانا جابر صاحب بیٹھے ہیں تو میں سچ بات کرنے لگا ہوں. لوگوں حقیقت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنواریے. زندگی کا انسان کو کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. حضرت سے میرا وعدہ ہوا کئی دن پہلے, میں نے کہا انشاءاللہ میں حاضر ہوں. اس کے بعد تھوڑی الجھنوں کا شکار رہا. ایک بچہ رشتہ داری میں بلڈ کینسر سے جھونج رہا ہے. اچانک حادثہ ہوا. میں نے میاں حضور سے بھی کہا آپ لوگ بھی دعا کریں, رب کریم اس بچے کو اپنے محبوب کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرمائے. آمین. میں راستے سے جب امروہہ سے میں نے سفر شروع کیا تو میں نے حضرت سے بتایا کہ میں نکلنا ہوں, اور تقریباً 100 کلومیٹر تک ٹھیک آیا, کوئی دقت نہیں. 100 کلومیٹر کے بعد اچانک پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا, طبیعت بگڑی. کئی بار دل میں یہ چاہا کہ حضرت سے معذرت طلب کر لوں اور واپس چلا جاؤں, مگر میاں حضور کی کچھ محبت, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار اور آپ کی زندگی میرے سامنے تھی. بہرحال ہماری کیا ہے, بزرگوں نے تو بہت ساری صعوبتوں کو جھیلا ہے, بڑی پریشانیوں کو جھیلا ہے اور دین کا کام کرتے ہیں. بس یہ بات سوچ سوچ کے میں آتا رہا. راستے میں بریلی پار کرنے کے بعد دوائی بھی میں نے لی, اور یہاں بھی آپ کے گاؤں میں ڈاکٹر صاحب نے دیکھا. میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ مجھے بھی صحت عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے. منبر نور پہ بہت اچھا پڑھا سب نے, سب مبارکباد کے قابل ہیں. مولانا جابر صاحب کی تقریر ہوئی, اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. اور خصوصیت کے ساتھ میاں حضور کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم نے صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. اخلاق بہت اچھا ہے, کردار بڑا نرالا ہے. بزرگوں کی زندگی کو اگر آپ قریب سے جا کر دیکھیں گے نا, ان لوگوں نے واقعی اخلاق سے اپنے بہت بڑی فتح حاصل کی ہے, بہت بڑا کام کیا, اور واقعی اتنی تکلیف میں حضرت کو کتنی پریشانی ہے, کتنی تکلیف میں رہتے ہیں, اور پھر بھی میں نے کئی محفلوں میں دیکھا ہے کہ جب آ کے بیٹھ گئے تو پھر بیٹھ گئے, اختتام پہ گئے, لاسٹ میں گئے محفل کے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت کو صحت کے ساتھ تو لمبی عمر عطا فرمائے, تاکہ لمبے زمانے تک ہم لوگ بھی حضرت کے درمیان دین کا کام کرتے رہیں اور ان کی دعائیں ہمیں ملتی رہیں. ابھی ہمارے بھائی نے بہت اچھی, میں تو یہی کہوں گا کہ تصوف کی دنیا کے کچھ اشعار بہت اچھے. کیا تھا انہوں نے, ہاں کچھ ایسے ہی تھا. بہرحال بہت اچھا ہے, بہت اچھا پڑھا. بس ایک ہی جملے سے پرہیز کریں کہ غزل نہیں, تصوف کی دنیا کے اشعار تھے, اور بہت اچھے اشعار تھے وہ, مجھے بھی پسند آئے. اللہ انہیں بھی سلامت رکھے, اللہ سب کو خوش رکھے, سب کو شاد آباد رکھے. درود پاک پڑھنے, دل کے ساتھ پڑھنے, محبت کے ساتھ مسکرا کے پڑھنے. نبی دیکھ رہے ہیں, یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ کے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالک صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, سلام علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں اپنے رنگ میں تو تقریر نہیں کر پاؤں گا, مگر یہ ہے کہ جب حاضر ہوں تو تھوڑی سی خدمت ضرور کروں گا. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. ابھی بھائی نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا نبی کا میلاد ضرور بیان کر دینا, تو میں دل میں سوچ رہا تھا دنیا رسول پاک کی, عقبہ رسول کا, یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا. نبی کے میلاد ہی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے. اللہ آخری دم تک اسی پہ ہمیں رکھے مولا, تاکہ ہم میلاد منانے والوں کی محفل میں رہیں.
کیوں مولانا جابر صاحب آج تو کچھ جماعت ایسی بھی پیدا ہو گئی ہے کہ میلاد کے نام سے ہی چڑھتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہم میلاد منانے والے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہم اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو میلاد کو مناتے ہیں, میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں. اور نہ تو بھیا آپ جانتے ہو کسی کے ہیں 10واں نہیں ہے, تیجا نہیں ہے, 40واں نہیں ہے, ورسی نہیں ہے, اور میلاد کی محفلیں تو جلسہ ختم ہے, معاملہ خراب ہے. اور اگر یوں کہہ دو تو میاں پھر بھیجانا ہوگا کہ مر گئے مردود ان کی فاتحہ نہ درود. یہ کوئی غلط نہیں ہے, بالکل صحیح بات کہنے لگا ہوں. ابھی کی بات تقریباً 6 مہینے پہلے ایک جنازے میں میری حاضری ہوئی. مرنے والا سنی تھا اور سارے رشتہ دار سنی تھے, مگر جہاں جس قبرستان میں حصہ تھا تو ان کی تعداد زیادہ ان کی تھی جو میلاد کی محفلیں بھی سجاتے. سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ میں نام لے کے نہیں کہہ رہا کہ کون ہے. بہرحال میں آپ کو اتنا بتانے لگا ہوں کہ تعداد ان لوگوں کی زیادہ تھی جو لوگ تیجے کو منع کرتے ہیں, 10ویں کو منع کرتے ہیں, میلاد کو منع کرتے ہیں, نبی کی شفاعت کو منع کرتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. اللہ کے ولی کو, بزرگوں کو تو نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں وہ. مگر بہرحال وہ ان کی سمجھ ہے, وہ ان کی سوچ ہے. میں نے پھر کہا کہ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ, مگر مانگنے کا چاہیے ان سے بہت کچھ ملتا ہے فقیروں کے دربار میں. مگر جاؤ ذرا حدیث و قرآن کی روشنی میں پڑھ کے دیکھو کہ اللہ والوں کے دربار میں کیا کچھ نہیں ملتا ہے. بہرحال تو حضرت جب دفن ہو گیا, نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ کے بعد تو اللہ کا فضل ہے ہم تو سنی ہیں, تو ہم نے کہا چلو اذان پڑھو. تو ایک خرافاتی کھڑے ہو کے کہنے لگا مولانا ہمارے قبرستان میں یہ خرافات نہیں ہوتی. ہاں یہی جملے بالکل منبر نور سے ادھر ادھر نہیں کرنے لگا ہوں, بالکل یہی جملے کہا کہ مولانا ہمارے قبرستان میں یہ خرافات نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا دوبارہ اور کہو. بولے ہمارے قبرستان میں یہ خرافات نہیں ہوتی ہے. بولے کس کے لیے بول رہے ہو, ذرا دوبارہ کہو. میں نے 3 مرتبہ اس سے کہلوایا. اس نے کہا اذان. میں نے کہا بیٹا مسجدوں کے مائک تمہارے ٹھیک ہی اترے, پھر اس کا مطلب حالات اس قدر خراب ہیں. بتاؤ ایمانداری سے تم لوگ بیٹھے ہو سب, کیا اذان پڑھنا خرافات ہے؟ یہ برا کام ہے. میرے بچوں, میرے نوجوان ساتھیوں, ہمارے چھوٹے چھوٹے جو نسل ہے نا, وہ نہ جانے کس کے بہکاوے میں آ کے کہاں چلی جا رہی ہے, گمراہ ہو رہی ہے, ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے. اس لیے ان لوگوں کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. جن کے یہاں تیجا بھی ختم, 10واں ختم, 20واں ختم, 40واں ختم, 1 سال پورا ہوتا, ہم لوگ سارے ثواب کی محفلیں سجاتے ہیں. اپنے والدین جسے ہم ورسی کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی ختم, اور میلاد کی محفلیں جلد سے ختم. خیر اللہ ہمیں میلاد کی محفلیں منانے والوں میں آمین. اور بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2-3 اشعار میں بھی پڑھتا ہوں. شکر.